اچھا جی، آج کھانا بناتے بناتے میرے دماغ میں اچانک سے یہ آیا کہ کیا طلحہ اور طٰہٰ بھی مجھ سے یوں ہی پیار کرتے ہیں جیسے میں ان سے پیار کرتی ہوں؟ اور یہ سوچتے سوچتے بس کہاں سے کہاں دماغ چلا گیا، اور میں اکثر ہوتا ہے کہ کھانا بناتے ہوئے، روٹیاں بناتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے میرے دماغ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اور سوچ رہی تھی یہ بچوں کا اکثر زیادہ بچوں سے ریلیٹڈ زیادہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ بچے بڑے ہو جائیں گے تو کیسی ان کی شکلیں ہوں گی، یا پتہ نہیں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، یا پتہ نہیں اس طرح کی کیا کیا باتیں چلتی رہتی ہیں۔ اور یہ سوچ رہی تھی کہ کیا جیسے میں ان سے پیار کرتی ہوں یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کا جو پیار ہوتا ہے اس کا تو کوئی نیبل بدل نہیں ہوتا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اتنے چھوٹے ابھی ہوتے ہیں، یا جس ایج کے میرے بچے ہیں یا جو کوئی بھی چھوٹے بچے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو پیار کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ اور ہم لوگ ہوتے ہیں بڑے ہیں، جیسے رشتوں کو سمجھتے ہیں کہ رشتے ہیں ان کے کیا معنی ہیں، ان کی کمی ان کے بارے میں سوچنا کہ یہ نہ ہو یا وہ نہ ہو، تو ہم ایسے فیل کرتے ہیں، ایسے سوچتے ہیں۔ تو بچے اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں سوچتے، ان کو شاید پیار کا اظہار کرنا اس طرح سے نہیں آتا۔ تو بس اسی طرح سے سوچی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ آج سے کچھ سال پہلے جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے تو جو ماں باپ ہمیں سمجھایا کرتے تھے اور ہم نے ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو دلیلیں دینی کہ نہیں ماما ایسے، نہیں پاپا ایسے، اور آج وہی چیزیں جو ہمیں سمجھاتے تھے اور نہیں ہم سمجھتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اور بس واقعی ہی وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا، اور وہی باتیں، وہی سیم ٹو سیم وہی چیزیں آج ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو بس یہ باتیں دماغ میں چل رہی تھی، اور بس بچے ابھی ٹیوشن سے پڑھ کے آئے تھے، ان کو بھوک لگی تھی تو سوچا ان کے لیے کیا بناؤں۔ بچوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ڈیفرنٹ کھانا ہے، اور ڈیفرنٹ کیا کھانا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، اور کہتے ہم نے جی کٹلس تو نہیں کھانے جو آپ ہمیں سیم ریسیپی روز وہی بنا کے دیتے ہو۔ میں نے بھی سوچا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور بس میں نے کٹلس کی شیپ تھوڑی سی چینج کی، اور کرمز کی جگہ پہ یہاں پہ میں نے بریڈ لی، اس کو جو ہے ان کے میں نے سلائس کو جو تھا وہ کٹنگ کر کے چھوٹا مطلب چاپ کر لیا چھوٹے چھوٹے پیسز میں، اور سوچا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا، بچوں کو لگے گا کہ ماما نے کچھ نیا بنایا ہے۔ اور الحمدللہ بچوں کو بہت اچھا لگا، انہوں نے بہت پیٹ کر کے کھایا اور میری بہت تعریف کی کہ ماما آج آپ نے بہت ڈیفرنٹ اور نیا بنایا ہے۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہو گیا، ماں تو ماں ہوتی ہے اور بچوں کو جانتی ہے کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور بس بنانا شروع کیا۔ اور اس کے لیے میں نے یہاں پہ جو تھا وہ بریڈ جو لی ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے کٹنگ کر لی، اور سوچا کہ اس کو کٹنگ کرنے کے بعد جو تھا میں نے دوسری سائڈ پہ جو آلو کے اندر جو ٹماٹر کہہ رہی ہوں، آلو کے اندر ہی میں نے چکن کو نا پانی ڈال کے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا، اتنا پانی ڈالا کہ وہ اسی کے اندر چکن بھی گل جائے اور آلو بھی گل جائے، تھوڑا نمک ایڈ کر دیا تھا میں نے اس میں، اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے 2 انڈے جو تھے وہ توڑ لیے، اس میں نمک ڈالی، کالی مرچ اور ساتھ میں چلی فلیکس۔ اچھا، اور یقین کریں واقعی ہی اس کا فلیور بہت اچھا تھا، اور بچوں نے ایویں تعریف نہیں دی کہ بڑا اچھا بن گیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے کہ بچوں کو لگے کہ ماں باپ ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ بنا رہے ہیں، کچھ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بچوں نے بعد میں جا کے ہمیں اس کا صلہ دینا ہے نہیں دینا، یا کہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ بس یہ جو دودھ ہے فیڈر کے فیڈر بنا بنا کے بچوں کو دیے جاؤ، روٹی سامنے رکھو، بچوں نے کھانی ہے تو کھائیں، نہیں کھانی تو نہ کھائیں۔ ایسا مجھے لگتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ابھی جو میں نے وہ بنایا تھا، آلو جو تھے بوائل کیے تھے بہت گرم تھے، تو سوچا ایک اور آلو 2 لے کے ان کو بیسن میں ڈپ کر کے ان کو کھلا دوں تاکہ تب تک ان کا منہ بند رہے، ایکچولی منہ بند نہ رہے، ان کا منہ چلتا رہے، تاکہ 2 منٹ کے لیے وہاں پہ اس کو میں نے آلو جو تھے وہ ان کو مجھ سے میش نہیں تھے ہو رہے، ان کو مسلنا، ہاتھوں سے مکس کرنا بہت گرم لگ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ جو میں یہ کر لیتی ہوں تاکہ جو تھا بچے تھوڑی دیر ان کا منہ چلتا رہے اور میں اپنا کام کر لوں۔ بہرحال یہاں پہ میرے سر پہ ہی کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے پھر بھی بس ہاتھ کو مطلب برداشت کر کے، اتنا وہ بھی گرم تھا، نیم گرم سا تھا، ابھی مجھ سے مکس نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ نہیں میں کرتی ہوں، مکس کرتی ہوں، اور اس میں نمک، کالی مرچ، سفید مرچ اور کیا کہتے ہیں چلی ساس، سرکہ اور سویا ساس اس پہ میں ایڈ کی، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کیا، اور اس کو جو تھا وہ میں نے گول گول جیسے بالز ہوتے ہیں اس شیپ میں میں نے اس کو دے دیا، اور بچوں کو لگا جی ماما بڑی محنت کر رہی ہیں اور کچھ نیا بنا رہی ہیں۔
اور آپ لوگ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، کوئی بات اچھی لگے، کوئی آپ مجھے سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کے حوالے سے، تو آپ مجھے ضرور بتائیں اور ایک اچھا سا کامنٹ کریں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو انڈے میں میں نے اچھی طرح سے ڈپ کیا اور اس کی کوٹنگ کر لی، اور اس کی شکل ابھی آپ دیکھیے گا۔ اچھا، یہاں سے اس کو یوں جیسے ہم کرمز لگاتے ہیں، سیم اسی طرح سے ہم اس کو یوں ڈپ کر رہے ہیں۔ ڈپ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے یوں اس کو کوٹ کر لینا ہے، اور یہ جو ہے آپ کوٹنگ جو ہے وہ کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں، جیسے چکن پہ کر سکتے ہیں، چکن پیسز پہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو چکن کہہ رہی ہوں، یہ جو بریڈ کے جو پیسز تھے نا، اس سے وہ جو کٹلٹس بنے تھے اس سے بہت زیادہ کرسپی ہو گئے تھے۔ کرسپی مطلب جو بریڈ ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ جیسے بریڈ کرسپی ہو جاتی ہے، اب اس کو ڈیپ فرائی کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں اتنی ہی خوبصورت اس کی شکل تھی اور بڑی جلدی بن گئے تھے، اور بچوں نے بہت تعریف کی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی فائنل لک ہے۔ اور بس اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اب اس کے بعد جو ہے ابھی کھانا بھی بنانا ہے، دیر ہو گئی تھی، بچوں نے صبح اسکول بھی جانا تھا، اور ان کو میں نے کہا کہ بھائیو یہ آپ کا رات کا کھانا ہے، اب یہ نہیں کہ اتنا ہیوی کھانے کے بعد آپ لوگ کہو کہ ہم جو ہے یہ تو کھانا ہے، ہمارا رات کا کھانا کدھر ہے۔ اور بس میں نے ان کو کھلایا، اور ساتھ ہی میں نے کہا بھائیو آپ لوگ سو جاؤ، بس یہ نہ ہو تھوڑی دیر میں آپ کو پھر بھوک لگ جائے، ویسے بھی ٹائم کافی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بنتا نہیں تھا کہ بچے کچھ اور کھائیں۔ اور بس میں نے 9 بجے تک ان کو سلا دیا تھا، اور ان کو سلانے کے بعد میں نے اپنا جو رات کا مطلب جو کھانا آج لیٹ ہو گیا تھا وہ میں نے پھر بعد میں بنایا ان کو سلانے کے بعد، کیونکہ اگر میں ان کو سلاتی نہ، ان کو جگا کے رکھتی، یہ کھانے کے بعد انہوں نے کہنا تھا لاؤ جی اب کھانا لے کے آؤ۔ کھانا کدھر ہے؟ یہ تو ہم نے شام کو مطلب شام کا جو کچھ نہ کچھ بچے ضرور کھاتے ہیں، یہ تو شام کا تھا، مطلب جو بھی تھا، اب یہ ہمارا رات کا جو ہے وہ کوٹا ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو مجھے یہ تھا کہ بس میں ان کو فٹافٹ سلا دوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ پیچھے پیچھے میرے کچن میں آ جائیں گے لاؤ جی کھانا لے کے آؤ۔ اور مجھے تھا کہ اتنا ہیوی کھانے کے بعد اب ان کا کھانا بنتا نہیں ہے، بچے سم ٹائم لالچ کر کے کھا لیتے ہیں، پھر رات کو مطلب ان کو مطلب ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو جاتی ہے، بچے رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں درد ہو رہی ہے یا ہم نے زیادہ کھانا کھا لیا کچھ۔ اس طرح سے ہر چیز لمٹ میں رہ کر ہی کرنی چاہیے، بچوں کو بھی خاص طور پہ، ان کو تو نہیں پتہ لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے بچوں کو کیا چیز دینی ہے کیا چیز نہیں دینی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بہت آئلی ہو گیا بچوں کو، ویسے تو رات کو میں سوچتی ہوں کہ اتنا آئلی بھی نہیں دینا چاہیے، آج کل بچوں کی کوئی اتنی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جس سے جو ہے، پہلے یہ ہوتا تھا بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان کا کھانا ڈائجسٹ ہو جاتا تھا۔ بہرحال جی یہ اس کی فائنل لک ہے، کوشش کروں گی کہ کم کھاتا جو ہے وہ آئلی ان کو دوں۔ اچھا جی، یہاں پہ ان کو کھانا دیا، اور طاہا صاحب پتہ ہے یہاں پہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ماما جی بہت مزہ آیا، طلحہ کو تو کچھ اچھا لگتا ہے تو کہتے ہیں ماما جی میری روح تک کو سکون مل کے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے اس نے سن لی ہے، کہتے روح تک کو میری تاثیر پتہ نہیں ٹھنڈی ہو گئی ہے یا اس طرح سے کہتا ہے۔ اور طاہا یہاں پہ کہہ رہا ہے، اچھا بچے ویڈیوز میں دیکھتے ہیں سنتے ہیں، طاہا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ ریپسی چاہیے، ریسیپی نہیں، اگر آپ کو یہ ریپسی چاہیے تو میرے بایو میں لنک لگا ہوا ہے۔ سنتے ہیں نا بچے، دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ بچوں نے بہت